کربلا کا میدان وہ جگہ ہے کہ جہاں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے۔ 10 محرم 61 ہجری سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ ہوا تھا ابن زیاد کی فوج سے، اور یہی وہ میدان ہے جہاں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی۔ آخر یہ کربلا کا دردناک واقعہ کیوں پیش آیا، اس کے پیچھے کیا اسباب تھے، یہ کیسے ہو گیا، پوری ڈیٹیل اس ویڈیو میں جانتے ہیں۔ خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے 1 محرم سن 24 ہجری۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وجود فتنوں کے لیے سد باب تھا، ان کے ہوتے ہوئے فتنے دبے ہوئے تھے۔ جیسے ہی ان کی شہادت ہو گئی، ان کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو فتنوں نے سر ابھارنا شروع کیا اور فتنے بڑھتے گئے، یہاں تک کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سن 35 ہجری میں شہادت ہو گئی اور فتنے تیزی سے بڑھنے لگے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں تھے اور وہاں ملک شام میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت سے ہی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیعت کرنے کے لیے پیغام جاری کیا کہ میرے ہاتھ پر بیعت فرما لیں۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پہلے آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں سے قصاص لیں اور ان کو شرعی سزا دیں، اور اس کے بعد جو ہے میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں گا۔ ایسا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت نہیں کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پہلے میرے ہاتھ پر بیعت کر لیں، اس کے بعد میں قرآن و سنت کے اعتبار سے چلنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطالبہ تھا کہ پہلے قاتلین عثمان کا بدلہ لیا جائے۔ یہ اختلاف اتنا بڑھا کہ مسلمانوں میں آپس میں تلواریں اٹھ گئیں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے کوفہ منتقل ہو گئے، یعنی آپ نے دارالخلافہ کوفہ کو بنا دیا، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں یہ سارے ہنگامے پسند نہیں فرماتے تھے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رہتے ہوئے ایسے اختلافات اور ہنگامے ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں آ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی اختلافات اور جنگوں میں اور ہنگاموں میں گزر گئی، اور سن 40 ہجری میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے 30 سال کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات پوری ہوئی کہ خلافت میرے بعد 30 سال رہے گی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر 30 سال پورے ہوتے ہیں، اور یہاں پر خلافت راشدہ کا خاتمہ ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، لیکن انہوں نے بہت ہی جلد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر لی، اور اب صرف امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی عالم اسلام کے حکمران تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود صحابی تھے، اس لیے ان کا دور حکومت بھی مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت تھی۔ امن و امان عام تھا اور حق کا غلبہ تھا، لیکن یہ ہوا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے مشورہ دیا کہ آپ اپنے بعد یزید کو اپنا نائب اور خلیفہ مقرر فرما دیں۔ جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کرنا شروع کیا تو شام اور عراق میں تو یزید کے لیے لوگوں نے بیعت کر لی، لیکن مکہ اور مدینہ کے لوگوں میں کہ جن میں صحابہ کرام بھی شامل تھے، انہوں نے یزید کو خلافت کے لائق نہیں سمجھا، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات سے اختلاف کیا، اور یہ کہا کہ آپ کو 3 اختیارات ہیں، یا تو وہ کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا، یعنی اپنے بعد کسی کو بھی خلیفہ مقرر نہ کریں، یا وہ کریں جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا، یعنی اپنے بعد خلیفہ مقرر کیا تھا لیکن ان کے گھرانے کا یا ان کے خاندان کا نہیں تھا، یا وہ کریں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا، یعنی اپنے بعد ایک کمیٹی بنا کر گئے، وہ کمیٹی یہ طے کرے گی کہ خلیفہ کون بنے گا۔ ان 3 شکلوں کے علاوہ آپ کے پاس کوئی اور شکل نہیں ہے۔ تو یہاں یہ صحابہ اختلاف کرتے رہے، اور وہاں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی بات پر مصر رہے، لیکن کسی قسم کی سختی نہیں کی، یہاں تک کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سن 60 ہجری میں انتقال ہو گیا، اور ان کی جگہ پر یزید خلیفہ بن گیا۔ اب یزید نے ان لوگوں پر جنہوں نے بیعت نہیں کی تھی ان پر زور ڈالنا شروع کیا اور ان کو مجبور کرنا شروع کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مدینہ میں تھے، انہوں نے بھی یزید کی بیعت سے انکار کر دیا تھا، اور جب ان کو ایسا محسوس ہونے لگا کہ اب مجھ پر سختی کی جائے گی، مجھ کو مجبور کیا جائے گا بیعت کرنے کے لیے، تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے مکہ آ گئے۔ رجب میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے نکلے تھے، اور شعبان میں آپ مکہ پہنچے اور وہیں رہنے لگے۔ پھر رمضان میں ایسا ہوا کہ کوفہ والوں کو پتہ چلا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جاننے والوں
میں سے کوفہ میں کافی لوگ تھے، تو انہوں نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ میں خطوط بھیجنا شروع کیے۔ رمضان سے خطوط آنا شروع ہو گئے کہ آپ ہمارے ہاں آ جائیے، ہم یزید کو پسند نہیں کرتے ہیں اور یزید کے حاکم کو بھی پسند نہیں کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس آئیں تو ہم آپ کی مدد کریں گے اور آپ کو اپنا خلیفہ بنائیں گے اور آپ کی جو ہو سکے گی مدد کریں گے۔ کوفہ والوں کی طرف سے ایسے بے شمار خطوط سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے۔ قاصد کے ذریعے بھی خطوط پہنچائے گئے اور قاصد کے ذریعے بھی آنے کی دعوت دی گئی کہ ہم آپ کو خلیفہ بنائیں گے اور یزید کو اور یزید کے گورنر کو یہاں سے نکال دیں گے اور ہم آپ کا تعاون کریں گے۔ جب یہ بار بار قاصد اور خطوط آتے رہے تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے حالات کا جائزہ لینے کے لیے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ میں بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ رمضان ہی میں ان کو کوفہ میں بھیجا اور ان کے ساتھ کوفہ والوں کے نام ایک خط بھی بھیجا اور اس میں تعاون کی بات بھی کہی کہ مسلم بن عقیل کو میرا نائب سمجھتے ہوئے ان کا تعاون کریں اور ان کے ہاتھ پر بیعت کریں میرے لیے۔ مسلم بن عقیل جب کوفہ میں پہنچے تو اس وقت حالات سازگار تھے، اس وقت نرمی بھی تھی، کیونکہ وہاں گورنر کے جو مقام پر فائز تھے وہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو کہ صحابی رسول تھے۔ تو انہوں نے اس سارے معاملے کو نظر انداز کیا اور سختی سے کام نہیں لیا۔ تو مسلم بن عقیل کے پاس لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے، تعاون کرنے لگے، وعدہ کرنے لگے اور یہ تقاضا کرنے لگے کہ اب جلدی سے جلدی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں پر بلا لیجیے۔ جب مسلم بن عقیل یہ سارے معاملات دیکھے تو انہوں نے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ یہاں حالات سازگار ہیں، آپ آ جائیے۔ چنانچہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے 7 یا 8 ذی الحجہ میں نکلے، حج سے تقریباً 1 سے 2 دن پہلے، اور جیسے ہی مکہ سے نکلے اس وقت تک کوفہ کے حالات بالکل بدل گئے۔ کسی نے دمشق میں موجود یزید کو یہ اطلاع دے دی کہ کوفہ میں ایسا ایسا چل رہا ہے، تو یزید نے یہ کیا کہ کوفہ میں جو گورنر نعمان بن بشیر تھے ان کو ہٹا دیا اور ان کی جگہ پر ابن زیاد کو بھیجا جو کہ بڑا بدبخت، شقی اور سخت دل تھا۔ اس نے یہاں پر آ کر لوگوں پر سختی کرنا شروع کر دیا، اتنی سختی کہ مسلم بن عقیل کے پاس جو لوگ جمع ہو گئے تھے اور تعاون کی بات کر رہے تھے یا ان کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے وہ سارے لوگ بچھڑنا شروع ہو گئے اور آہستہ 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 سارا مجمع چھٹ گیا اور مسلم بن عقیل کوفہ میں اکیلے رہ گئے۔ ان کو ابن زیاد نے پکڑ کر شہید کر دیا۔ یہ اطلاع سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ سے نکلنے کے بعد ملی کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے۔ یہاں پر کچھ لوگوں نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی مشورہ دیا کہ اب یہاں سے واپس چلے جانا چاہیے، اب کوفہ کے حالات سازگار نہیں ہیں، لیکن بنو عقیل نے کہا کہ اگر مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے تو ہم ان کا بدلہ لے کر رہیں گے، اور حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی کہا کہ ان کے بعد زندگی میں اب کوئی مزہ نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے وہ آگے چلتے رہے اور راستے میں چلتے ہوئے ان کو ایک اور بری خبر ملی۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ ابن قیم کو قاصد بنا کر کوفہ میں بھیجا تھا اور یہ اطلاع ملی کہ ان کو بھی شہید کر دیا گیا ہے۔ تو پھر سے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ان لوگوں سے جو ان کے ساتھ چل رہے تھے کہ جو لوگ یہاں سے واپس جانا چاہیں تو وہ جا سکتے ہیں۔ تو جو لوگ ان کے ساتھ ادھر ادھر سے جڑے تھے وہ لوگ ان سے الگ ہو گئے اور بس وہ لوگ رہ گئے جو ان کے ساتھ مکہ سے جڑے تھے۔ اب جب چلتے چلتے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قادسیہ کے مقام پر پہنچے تو حر بن یزید کا 1000 کا لشکر سامنے آ گیا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں کوفہ آیا ہوں، ایسے ہی نہیں آیا ہوں بلکہ یہ خطوط آئے ہیں میرے پاس۔ پھر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خطوط بھی حر بن یزید کو دکھائے، لیکن حر بن یزید نے کہا کہ ہم یہ سب باتیں نہیں جانتے، ہم کو تو صرف یہ حکم ملا ہے کہ آپ کو صرف ابن زیاد کے پاس کوفہ میں پہنچائیں اور اس وقت تک علیحدہ نہ ہوں جب تک کہ آپ کوفہ نہ پہنچ جائیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس سے تو بہتر موت ہے، چلو ہم واپس چلتے ہیں۔ لیکن حر بن یزید نے کہا کہ آپ واپس نہیں جا سکتے، ہاں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ کوئی ایسا راستہ اختیار کریں جو نہ کوفہ جاتا ہو اور نہ مکہ جاتا ہو، آپ بھی چلتے رہیں، میں بھی آپ کے ساتھ چلتا رہوں گا یہاں تک کہ ابن زیاد کا کوئی اور حکم مجھ پر آ جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ جا رہے تھے تو کوفہ کے بجائے انہوں نے راستہ بدل دیا اور کوفہ سے ہٹ کر چلنے لگے۔ چلتے چلتے جب کربلا پہنچے تو یہاں کوفہ سے ابن زیاد کا ایک اور حکم نامہ حر بن یزید کو پہنچا اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر میدان کو تنگ کرو اور ان کو کھلے میدان میں گھیرو۔ تو حر بن یزید سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے میدان میں روک دیا اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں 2 محرم کو پہنچے تھے اور یہاں پر ان کو گھیر لیا گیا۔ پھر 3 محرم کو عمر بن سعد 4000 کا لشکر لے کر یہاں آ گیا۔ ابن زیاد نے عمر بن سعد کو 4000 کا لشکر دے کر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں بھیج دیا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن سعد کے سامنے 3 آپشن رکھے۔ ایک تو یہ کہ مجھے مکہ واپس جانے دو، یعنی جہاں سے میں آیا ہوں مجھے وہیں واپس جانے دو۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ مجھے یزید کے پاس شام میں جانے دو، تو یزید اور ہم دیکھ لیں گے کہ ہمیں آگے کیا کرنا ہے۔ تیسرا آپشن یہ ہے کہ مجھے ایسی اسلامی سرحد پر بھیج دو وہاں جو حال عام مسلمانوں کا ہوگا، یعنی وہ لڑتے لڑتے جس طرح شہید ہو جائیں گے تو میں بھی انہی کی طرح جو ان کا حال ہوگا میرا بھی وہی حال ہوگا۔ یہ 3 آپشن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن سعد کے سامنے رکھے۔
تو عمر بن سعد بھی خوش ہو گیا کہ چلو بغیر قتال کے مسئلہ حل ہو گیا، اور اس نے یہ بات ابن زیاد تک کوفہ میں پہنچا دی، اور ابن زیاد کو بھی یہ بات اچھی لگی اور پسند آئی، اور اس کا دل آمادہ ہو گیا تھا۔ لیکن ملعون شمر جلجوسن نے زیاد کو بھڑکایا اور یہ کہا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ابھی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہارے ہاتھ سے چھوٹ جائیں اور پھر بعد میں پوری طاقت سے تم پر حملہ کریں؟ بعد میں وہ کبھی تمہارے ہاتھ نہیں لگیں گے۔ اس لیے یہ عمر بن سعد کی ایک سازش ہے، آپ ابھی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سختی کریں اور ان کے سامنے ایک ہی آپشن رکھیں کہ یا تو کوفہ میں حاضر ہو جائیں ابن زیاد کے سامنے، یا پھر مجھ سے مقابلہ کریں۔ تو ابن زیاد نے اس کی یہ بات مان لی اور شمر کے ہاتھوں ہی عمر بن سعد کو یہ پیغام بھیجا کہ یا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقابلہ کرو یا فوج کی کمان چھوڑ دو اور فوج کی کمان شمر کے حوالے کر دو۔ شمر یہ پیغام 9 محرم کو لے کر میدان کربلا میں پہنچا اور اس نے یہ ساری بات رکھی۔ پھر عمر بن سعد نے یہ بات کہ ابن زیاد کے پاس جانا ہے اور کوئی آپشن نہیں ہے، یہ بات سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کی۔ تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس سے بہتر تو مر جانا ہے۔ چنانچہ شمر اپنی فوج کو لے کر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے مقابلے کے لیے آ گیا، جنگ کے لیے آ گیا۔ لیکن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے ایک رات کی مہلت دے دو، میں وصیت کر لیتا ہوں، توبہ کر لیتا ہوں، لوگوں کی کو جو نصیحت کرنی ہے وہ میں ان کو نصیحت کر دیتا ہوں، کل پھر مقابلہ کریں گے۔ شمر نے مشورہ کر کے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات مان لی اور واپس آ گیا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ 10 محرم کی رات عبادت میں گزاری اور لوگوں کو نصیحت کی، وصیت کی کہ آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں، دشمن اگر مجھ پر قابو پا لے گا تو پھر کسی اور کی طرف متوجہ نہیں ہوگا، اس لیے آپ لوگ چلے جائیں۔ لیکن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو آئے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہی رہیں گے، چاہے اس کے لیے ہمیں جان بھی دینا پڑے تو اس کے لیے ہم تیار ہیں۔ دوسرے دن پھر جنگ شروع ہوئی اور نتیجہ یہ ہوا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جتنے بھی لوگ آئے ہوئے تھے ایک ایک کر کے سارے شہید ہو گئے، اور آخر میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے، اور ان کمبختوں نے، بد نصیبوں نے اس مبارک سر کو بھی اپنے تن سے جدا کر دیا جس مبارک سر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوسہ دیا کرتے تھے، جو جسم مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں پلا تھا، جن کے جسم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جن کے جسم میں خون تھا، اس امت کے بد نصیب لوگوں نے اسے بھی نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں پر، 100 بار اللہ کی لعنت ہو۔